السلام علیکم، کیسے آپ پیارے بچوں؟ میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں سلک اسکول آف ٹمارو سٹی کیمپس بلوال سے۔ آج میرا آپ کے ساتھ 10واں لیکچر ہے۔ ہم لوگ دوسرا سبق پڑھ رہے ہیں نعت۔ نعت کیا ہے؟ نظم ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معراج کی رات نمازوں کا تحفہ دیا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بن کر آئے، رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے غمزدوں کی مدد کی اور غریبوں کا سہارا بنے۔ تو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود پاک کا تحفہ دینا چاہیے۔ تو پھر آپ کو بھی چاہیے کہ درود پاک پڑھیں۔ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک اور سلام بھیجنا چاہیے۔ اور ویسے بھی جب بھی آپ کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے تو آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک بار درود پڑھنے سے، ایک بار درود پاک پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جب آپ ہر وقت درود پاک پڑھو گے تو آپ سوچیں آپ کو کتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ اس لیے جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ درود۔ اور ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے پہ ہم کو چلا، جو رستہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے، جس رستے پر چلنے کا انہوں نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رستے پر چلائے۔ وہ رستہ کون سا ہے؟ نیکی کا رستہ۔ اور اس رستے پر چلنے سے ہم سب کیا ہوں گے؟ کامیاب۔ ہم لوگ کامیاب ہوں گے اپنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ ہم لوگ دنیا میں جو کام کریں گے اگر وہ ہم اس طریقے سے کریں جس طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور ہمیں اس طریقے سے کرنے کا حکم دیا، تو ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور آخرت میں کیسے کامیاب ہوں گے؟ کہ ہم لوگ جنت کے حقدار ہوں گے۔ تو ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ کہ ہمیں اللہ محمد کے رستے پر چلا، اور ہر وقت درود پاک پڑھنا چاہیے اور درود و سلام بھیجنا چاہیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کیونکہ ایک بار درود پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر آپ خود سوچیں کتنا زیادہ ثواب ملتا ہے درود پاک پڑھنے کا۔ اب اپنی کتاب نکالیں، کتاب کا صفحہ نمبر 8۔ آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، جو لفظ میں پڑھوں گی وہ میرے ساتھ پڑھنا ہے، اس کو غور سے دیکھنا ہے۔ شروع کریں ہم؟ چلیے جی۔ ہزاروں درود ان پہ، لاکھوں سلام، خدا سے ہماری یہی ہے دعا، محمد کے رستے پہ سب کو چلا۔ اب دیکھیں، پہلے شاعر ہزاروں درود اور لاکھوں سلام بھیج رہا ہے۔ درود اور سلام بھیج رہا ہے کس پر؟ جی ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ ہم سب لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے پر چلا۔ اس نظم کا شاعر کون ہے؟ خواجہ عابد نظامی۔ جو نظم لکھتا ہے اس کا آخر میں نام لکھا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں شاعر۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ الفاظ پریکٹس کرنے ہیں اپنے رف رجسٹر پر، اور زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو یہ مشکل نہ لگے۔ اب اپنی نوٹ بک نکالیں۔ نوٹ بک پہ سب سے پہلے آپ نے آج کا دن لکھنا ہے اور آج کی تاریخ، گھر کا کام۔ عنوان ہے ہمارا الفاظ جملے۔ کل ہم نے 2 الفاظ جملے کیے، آج ہم باقی کریں گے الفاظ جملے۔ ایک لائن چھوڑ کے آپ لکھیں گے الفاظ، اور دوسری سائڈ پہ آپ لکھیں گے جملے۔ الفاظ کے ساتھ آپ لائن لگائیں گے۔ پہلا لفظ ہے آج آپ کا رب۔ رب کا جملہ بنائیں گے تو۔ شاباش، ویری گڈ، آپ سب کو جملے آتے ہیں، سبھی بتا رہے ہیں۔ اب ہم کون سا جملہ بنائیں؟ چلیں پھر ہم یہی بنا لیتے ہیں، ہم سب کا رب ایک ہے۔ لائن کے بالکل ساتھ آپ لکھنا شروع کرو گے، ہے میم ہم، سین کے 3 سرے، پھر بے سب، ہم سب کا رب ایک ہے۔ آخر میں سکتہ آئے گا۔ جب آپ کوئی بھی جملہ بناتے ہیں یا کوئی بھی جواب لکھتے ہیں تو آخر میں سکتہ آئے گا۔
دوسرا لفظ ہمارا کیا ہے؟ سہارا، سین آدھا ہے آدھا الف سہا رے الف را، سہارا۔ سہارا کا کیا ہے جملہ؟ سہارا ہوتا ہے آسرا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے دلوں کا سہارا ہیں، یا پھر ہمیں غریبوں کا سہارا بننا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں لیکن اس میں وہ لفظ ضرور ہے جو آپ کو دیا گیا ہے۔ اب لکھیں ہم جملہ، ہمیں غریبوں کا سہارا بننا چاہیے۔ لائن کے بالکل ساتھ آپ لکھنا شروع کریں گے، ہے آدھا میم یہ اور نون گنہ، نون گنہ میں یہ دونوں برابر نہ ہوں، آدھا لائن سے نیچے ہو، ہمیں غریبوں، وین رے یہ تھوڑا سا لائن سے نیچے ہو، یہ کا ایک سرا ایک بے کا، واؤ نون گنہ، ہمیں غریبوں کا سہارا، سین آدھا ہے الف ہا رے الف را، سہارا بننا، بے آدھا نون الف نا، بننا چاہیے، چے الف چا ہے آدھا یہ بڑی یہ، آخر میں آئے گا سکتا، بننا چاہیے، ہمیں غریبوں کا سہارا بننا چاہیے۔ دو جملے ہو گئے، اب ہم تیسرا جملہ کریں گے، اس کا لفظ کیا ہے؟ دعا۔ دعا کا آپ کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہو، جیسے آپ روز دعا کرتے ہو، جب نماز پڑھتے ہو تو سب سے پہلے کس کے لیے دعا کرتے ہو؟ جی اپنے والدین کے لیے، آپ سب اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کرتے ہو نا، اپنے ماما بابا کے لیے، بہت اچھی بات ہے۔ دعا، ہمیں اپنے والدین کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ لائن کے ساتھ ہم لکھنا شروع کریں گے، ہمیں اپنے والدین کے لیے دعا مانگنی چاہیے، چھ الف چا ہے بڑی ہے، ہمیں اپنے والدین کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ ہم نے 3 جملے کیے ہیں، آپ نے ان کو یاد کرنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے اپنے رف رجسٹر پر، اور آپ اس کے علاوہ اور بھی کوئی جملہ بنا سکتے ہیں لیکن اس میں وہ لفظ ضرور آئے جو آپ کو دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اپنی نوٹ بک کا اگلا صفحہ نکالیں، سب سے پہلے آج کا دن اور آج کی تاریخ لکھیں، گھر کا کام، عنوان ہے ہمارا املا، الف میم لام الف حمزہ، املا۔ املا کا پہلا لفظ ہے آج آپ کا عرش، عین آدھا رے تھوڑا سا لائن سے نیچے ہو، شین کے 3 سرے، آدھا لائن سے نیچے اور آدھا اوپر، نیچے سے بالکل گول، عرش۔ دوسرا لفظ ہے سہارا، سین کے 3 سرے، ہے الف ہا رے الف، سہارا، عرش سہارا۔ تیسرا لفظ ہے والدین، واو الف لام آدھا دال یہ کا سرا پھر نون آدھا لائن سے نیچے ہو اور نیچے سے گول، والدین، عرش سہارا والدین۔ 3 الفاظ ہیں ملا کے، آپ نے ان کو پورے صفحے پہ لکھنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے اپنے رف رجسٹر پر۔ آپ نے آج ریڈنگ کی، ریڈنگ میں جو آپ کو مشکل لفظ لگتے ہیں آپ نے اس کو لکھنا ہے اپنے رف رجسٹر پر، اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ 3 الفاظ جملے کیے ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ اور بھی جملے بنا سکتے ہیں، آپ کو جو بھی دیا جائے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اور آپ کی رائٹنگ بہت اچھی ہونی چاہیے، بہت ہی خوبصورت لکھنا ہے، اور باقی ہم انشاءاللہ اپنا اگلے لیکچر میں کریں گے۔ آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے، بہت اچھا پڑھنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔